بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام اختر عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بیداری پوائنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک ٹیچر جناب حمزہ غفاری صاحب کے ساتھ، اور پروگرام ہے سیدھا سوال اور سیدھا جواب۔ ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ پروگرام سیدھا سوال اور سیدھا جواب۔ فلسطین کا مسئلہ آپ دیکھ رہے ہیں، مفتیان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عرب اور اسرائیل جنگ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ عرب اسرائیل جنگ نہیں ہے، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ عالم اسلام اور عالم کفر کی جنگ ہے۔ اس میں کوئی عرب اور کوئی عجم کسی قسم کی تفریق نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی اور نہ رسول اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔ بس یہ ہے کہ امت کی وحدت ایک سائڈ پہ ہونی چاہیے، عالم کفر تو ویسے ہی ایک سائڈ پہ ہے۔ تو عالم اسلام ایک سائڈ پہ اکٹھا ہو کے جب ان کے خلاف لڑے گا تو پھر وہ جو ان سے نا جنگ صحیح رہے گی۔ لیکن ہمارے یہاں پہ اصل میں وہ اختلافات کی بنیاد کے اوپر، آپس میں مسئلے کی اختلافات کی بنیاد پر جو ان سے ہے وہ امت کو تقسیم کیا ہوا ہے، پھر وہ عرب اور اسرائیل کی جنگ قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ عرب اسرائیل کی جنگ نہیں، عالم اسلام اور عالم کفر کی جنگ ہے۔ بس یہ معاملہ ہے تھوڑا سا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین، ایران، یمن، حزب اللہ، اسی طرح شام اور عراق، یہ ہاں سب شیعہ سنی وہابی اہل حدیث دیوبندی ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ پاکستان میں یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن جو ایک الہی کتاب ہے اس کے اوپر کیوں نہیں اکٹھا ہوتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اصل میں قرآن کے اوپر یہ اکٹھا ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے کہ ان سب کو اپنی مسندوں کی جو سے نا فکر ہے۔ یہ اگر صحیح بات کر دیں گے تو ان کی مسند کھینچی جائے گی، ان کا ممبر چھین لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان نے ممبروں کو تقسیم کیا ہے فرقوں کی بنیاد پہ، اسی لیے ان کو ممبروں کی فکر ہے۔ ہمارے ایک بڑے ہی اچھے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مولوی جو ان سے ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں مولوی جدوں جفا پا لیندے نا ممبر نو، ممبر اگے نہیں نستا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں گے تو آپ جو ان سے نا ممبر آپ سے چھینا نہیں جائے گا، آپ کی سیٹ چھینی نہیں جائے گی، آپ کو مال کی فکر نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں، اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو یہی وہ بات ہے کہ ملک پاکستان کے اندر اختلافات اسی بنیادوں پہ ہیں، کیونکہ یہاں پر پیسے کے جو ہے نا فکر بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ ہر بندہ اپنی دیکھتا ہے کہ یار میری جیب بس بھر جائے، میں اپنے مسلک کی بات کروں گا جیب بھرے گی، امت کی وحدت کی بات کروں گا میں مسلک سے خارج کر دیں گے، مسلک سے خارج ہو گئے پھر مسند بھی چھینی جائے گی، پھر عہدے بھی سارے وہ رکھ رکھاؤ، وہ مقامات اور وہ جو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پھر جو ہمیں وہ ایک پروٹوکول ملتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، پیسے ختم ہو جائیں گے۔ اصل صرف یہ گیم ہے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اللہ کی بات کی جائے، ایک قرآن کی ایک حدیث کی بات کی جائے، تبھی جو ان سے نا وہ دین صحیح طریقے سے پھیلے گا۔ باقی پوری دنیا کے اندر امت تقریباً اکٹھی ہے، ملک پاکستان نہیں بلکہ انڈو پاک کے اندر، کہ پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اس کے اندر جو ان سے ویسے ہی وہ شروع سے ہی جنگوں کی اندر رہے ہیں، مناظروں کے اندر رہے ہیں، کیونکہ انگریز نے بھی وہی معاملات کیے، تو آج تک ہم انہیں سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو لیڈران کا مسئلہ ہے نا، کہ لیڈران کی کرسی چلی جائے گی، علماء کی مسند چلی جائے گی، ٹھیک ہے، ان کی ٹھیکیداری چلی جائے گی، لیکن عوام کے لیے کیا مشکل ہے؟ عوام کیوں نہیں قرآن، جس طرح وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ جو ہے سب لوگ اکٹھے ہیں، 57 ممالک کی اگر ہم بات نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں فی الحال، وہ تو نہیں مطلب ساتھ دے رہے فلسطین کا، لیکن جو دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور فلسطین بھی اس لیے کھڑا، اس کی کامیابی کا راضی ہے کہ وہ قرآن پر چل رہے ہیں۔ لیکن پاکستانی، اور جیسا کہ آپ نے ہندوستان کی بات کی، بنگلہ دیش کی بات کی، تو یہاں کی عوام کی کیا مشکل ہے کہ یہ کیوں نہیں قرآن پر چلتی؟ اور اگر ہم دیکھیں تو قیامت کے دن تو جن لیڈران کے پیچھے چل رہے ہیں مطلب لوگ، تو ان کو اپنی فکر ہوگی، وہ کونا ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہم کس کونے میں جا کر چھپیں، فرشتے پیچھے سے آ رہے ہوں گے اور یہ چھپ رہے ہوں گے، اور عوام یقیناً ان کے پیچھے ہوگی کہ ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ۔ وہ کہیں گے بھائی ہمیں اپنی فکر ہے انہی لیڈران کو جو ہمارے پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان میں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کی کیا، عوام کی کیا مشکل ہے کہ وہ کیوں نہیں قرآن کے پیچھے چلتی، وہ کیوں ان لیڈران کے پیچھے چلتی ہے جو آج بھی کنفیوز کر رہے ہیں؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ عربی کا ایک مقولہ ہے العوام کالانعام، کہ عوام جو سی ہے یہ جانوروں کی طرح ہے۔ جانور کو خود ڈائریکشن نہیں پتہ لگتی، جانور کو ہاں کے لے کے جایا جاتا ہے۔ عوام چونکہ جانوروں کی طرح ہے، لیڈر جس طرف ڈائریکشن کے اندر نکلیں گے یہ اسی طرف پیچھے نکلتے جائیں گے۔ یہ سارے فالوورز ہیں، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ وہ بندہ صحیح کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، انہوں نے پیچھے چلتے ہی رہنا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ لوگ جب قرآن کی طرف آئیں گے نا، خود قرآن پڑھیں گے۔ ہمیں ایک تو بدقسمتی کے ساتھ ہمیں شروع سے ہی قرآن سے دور رکھا گیا، ہمیں اپنے مسلک کے سرکل کے اندر رکھا گیا کہ بھئی اس سے باہر نہیں نکلنا۔ آپ نے ڈائریکٹ قرآن کو پڑھ لیا، پھر تو آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی رسی سے جڑ گئے نا۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وہ ایک کڑے کی مانا ہے، اس نے اس کو پکڑ لیا لن فسام لہا، پھر اس کا ٹوٹنا بھی نہیں ہے، اس کا چھوٹنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے قرآن سے دور ہیں، وہ صرف ایک عالم کی بات کے اوپر چلتے ہیں۔ دین سنی سنائی باتوں پہ نہیں چلتا، دین لکھت پڑھت کا دین ہے، کہ دین کے اندر وہ بات ہوگی جو کہ دلیل کے اوپر ہوگی، تو وہ اگر دلیل کوئی بیان کرے گا تو چلیں گے۔ عوام اسی لیے یہاں پر اکٹھی نہیں ہوتی چونکہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں وہ قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کے اوپر پڑھنا شروع کریں سب ایک چیز کے اوپر آ جائیں گے، اور پھر وحدت ہوگی اور امت پھر آگے نکلے گی۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے آج شاید نماز روزے کی بنیاد پہ اتنا حساب کتاب نہیں ہوگا آج کی امت کا، کہ شاید نماز روزے کے اوپر اتنا حساب کتاب نہیں ہوگا، آج کی امت کا حساب غزہ کی بنیاد پر ہوگا، کہ غزہ کا ساتھ دیا یا نہیں دیا، کتنا کھڑے ہوئے آپ غزہ کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نماز اور اس کا مطلب اس معاملے کو آپ بالکل بھی ٹوٹلی نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ نماز روزے کی بنیاد پہ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس کا حساب کتاب اپنی جگہ ہے، اس کا عمل اپنی جگہ ہے، اس کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن آج کے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مظلومین کا ساتھ دینا۔ ہم تاریخ ہماری گواہ ہے کہ ہم نے شروع سے جو ہے نا مظلومین کی مخالفت کی ہے، تو آج بھی ہم اسی تاریخ کو دہراتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ تاریخ پڑھی ہے اس سے ہم سبق سیکھیں، اور سبق سیکھ کے ہم جو ان سے ہے وہ آگے وہ عمل نہ کریں، وہ غلطیاں نہ کریں جو کہ ہماری تاریخ کے اندر دہرائی گئی ہیں۔ تاریخ کے اندر ہماری لڑائیاں ہم آج بھی لڑنے کے اوپر جو ہے نا چلے ہوئے ہیں، ہم ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے جو کہ لوگ مظلوم ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر یہی ہے کہ آپ جب مظلومین کا ساتھ دیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، اب جب جہاد کی فرضیت ہو جاتی ہے نا، پھر کوئی بے شک تسبیح پکڑ کے بیٹھا ہو، مسلح لے کے بیٹھا ہو نا، اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی جب جہاد کی فرضیت ہو جاتی۔ پھر جب جہاد پہ نکلیں گے پھر ان چیزوں کی اہمیت سامنے آئے گی۔ تو اصل چیز ہے جہاد۔ علماء نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو جو ہے وہ اسلام کا پلر بھی قرار دیا، جہاد کو اسلام کی چھت بھی قرار دی ہے۔ جب چھت نہیں نہ ہوتی گھر کی تو ہر آنے والا پتھر گھر کے اندر آئے گرتا ہے، پھر اندر کھڑے ہو کے جو مرضی کام کرتے ہیں نا، آپ زخمی ہیں۔ تو جہاد جب انسان جو ہے نا جہاد کے اوپر آئے گا تو پھر آٹومیٹکلی ان ساری چیزوں کی وقت بڑھ جائے گی۔ نماز روزہ زکوٰۃ اپنی ان کی ویلیو ساری اپنی جگہ ہے، لیکن جہاد کی ویلیو ایک اپنی جگہ ہے۔ تو آج کے دور کے اندر جب جہاد کے اوپر چلیں گے تو پھر ہی جو ان چیزوں کی ویلیو بڑھے گی، ادروائز کوئی ویلیو نہیں ہوگی اللہ کے دین۔ بالکل، بہت خوبصورت، مطلب ہو گیا 5 ایک دو ایران کے حوالے سے کر لیں سوال، کر لو۔ کنٹینیو ہے نا؟ ابھی کل ہم دیکھ رہے تھے، کل رات جب ایران نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر، تو دیکھنے میں آ رہا تھا کہ جو ینگ بلڈ جنریشن ہے وہ کل رات ایران کی ثنا بیان کر رہی تھی۔ جب دن ہوا تو پھر وہ ایران کے خلاف ہو گئی کہ یہ تو ساری ڈرامے بازی ہوئی ہے، ایران نے جو اٹیک کیا شام کی سرزمین سے کیوں نہیں کیا، اور وہ سارے جو ہے میزائل جو ہیں ڈرونز ہیں وہ امریکہ نے ہوا میں۔ حالانکہ اب اگر ہم عالمی مبصرین کو دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی تو ایسی کی تیسی ہوئی پڑی ہے، اور اسرائیل کنفیوز ہے، کبھی کہہ رہے ہیں حملہ کروں گا نہیں کروں گا، کروں گا نہیں کروں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بھائی میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بندہ شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث، کوئی بھی ہے، وہ اسرائیل کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کو سلوٹ پیش کریں۔ اگر وہاں پر ایران نے کچھ بم جو ان سے نا وہ داغے ہیں ان کے اوپر، اسرائیلیوں کے اوپر، سلام پیش کریں کہ انہوں نے داغے ہیں۔ ہمارے میں تو یہ بھی ہمت نہیں پیدا ہوئی۔ میں ذرا کہتا ہوں کہ کبھی تصور کر کے دیکھیں، رات کے اندھیرے میں نا کبھی اکیلے بیٹھیں ذرا کمرے کے اندر، تصور کریں کل قیامت کا دن اور یہ فلسطینیوں نے گریبان پکڑا ہو کہ بھائی جان ہم کٹ مر رہے تھے، ہماری عیدیں جو ان سی نا وہ زخمیوں کے اندر بمبوں کے اندر گزر رہی تھی، تم لوگ کہاں پہ تھے؟ تو اس ٹائم پھر کیا سوچیں کہ جناب وہ اسرائیل کے اوپر بم تو جو ان سے ہے نا وہ ایران نے داغے تھے، اور اپنی وہ سیاست کے تناظر کے اندر داغے ہیں، اور وہ یا پھر وہ جو ان سے ہے وہ جب فلسطین کے اندر جو وہ تنظیم ہے کیا نام ہے اس کا، حماس نے جب حملہ کیا تو حماس نے اپنی وہ سیاسی تناظر کے اندر داغا۔ چھوڑ دے سب کچھ سیاست ایک سائڈ پہ، جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی، جس بندے نے فلسطین کے حق کے اندر آواز بلند کی، جس بندے نے فلسطین کے حق میں کوئی عملی کردار ادا کیا، اسرائیلیوں کے خلاف کوئی عمل کیا، اس کو سلوٹ پیش کریں، مسئلے کی اختلافات چھوڑ دیں۔ ایک مطلب میرا آخری سوال آپ سے کروں گا کہ ہم نے چونکہ دیکھ لیا، ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ حماس کی کامیابی کا راز قرآن ہے، قرآن سے تمسک، قرآن سے جڑنا، قرآن کے پیچھے چلنا، اور وہاں چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا وہ زخمی ہے، اور یہاں لوگ پریشان ہو رہے ہیں دنیا میں کہ جی ظلم ہو رہا ہے، اور وہ بالکل ایزی ہیں، اور وہ یا اللہ زخمی حالت میں بھی، اور بہت سارے ویڈیوز ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ ینگ جو پاکستان کی جنریشن ہے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ قرآن کا دامن تھام لیں، قرآن میں نجات ہے، یہ جو ہمارے ملک میں جو رائج نظام برطانیہ اور امریکہ کا جو آیا ہوا ہے اس میں نجات ہے؟ پاکستان میں چلنے والی ڈیموکریسی یہ اسلامک ڈیموکریسی نہیں ہے۔ اصل ڈیموکریسی وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے۔ کامیابی اسی سسٹم کے اندر ہے جو قرآن کا سسٹم ہے۔ جب قرآن کے سسٹم کی مخالفت کریں گے تب ذلت اٹھائیں گے، اور ہماری تاریخ وہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے قرآن کے سسٹم کی مخالفت کی، ہمارے پہ ذلت مسلط ہوئی، وہ چاہے مارشل لا کی صورت میں ہو،
چاہے جنگوں کی صورت میں. کوئی ملک ایسا نہیں ملتا جس کے اندر 3-4 جنگیں پچھلے 50-60 سالوں کے اندر لگ چکی ہوں. ایک جو تاریخ دان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک جنگ لگنے سے ایک ملک جو ہے 50 سال پیچھے چلا جاتا ہے. ہمارے 3-4 جنگیں ہو چکی ہیں. تو بس اتنی سی بات ہے کہ قرآن کی طرف آئیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کو تھام لیں گے اور اس کے بعد تفرق میں نہیں پڑھنا. آپ نے فرقوں کے اندر نہیں بڑھنا. فرقے جو ان سے ہیں وہ نظریات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. آپ نے فرقوں میں نہیں بڑھنا. آپ نے وحدت کی طرف آنا ہے. وحدت کی طرف آئیں. سسٹم کی چینجنگ کے لیے کوشش کریں. لوگوں کو دین پڑھائیں, قرآن سکھائیں اور اسی کے لیے آگے بڑھیں. اور ملک کی مخالفت نہ کریں. ملک کے خلاف جب بھی چلیں گے, اور یہ اللہ کے رسول کی سنت کی مخالفت ہے کہ ملک کے خلاف نہیں چلنا. آپ نے ملک کی حمایت کریں لیکن ملک کے اندر سسٹم جو ہے وہ صحیح لانے کی کوشش کریں. بس یہ چیزیں قرآن کی طرف آئیں, فرقوں سے بچتے جائیں, اپنے مسلک سے باہر نکلیں, ایک قرآن کی طرف آئیں, تبھی اس امت کی ان سے وہ نجات ممکن ہو سکتی ہے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. یہ تھے جناب حمزہ غفاری بھائی. آپ ٹیچر ہیں ماشاءاللہ, اور قرآن کے بھی ٹیچر ہیں, اور دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں جو ہے معاشرے میں خلوص کے ساتھ اس کو پھیلا رہے ہیں, اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.